لیفٹیننٹ راجہ خاور شخاب شہید 10 مارچ 1993 کو کھویریٹا آزاد کشمیر کے گاؤں دڑا میں پیدا ہوئے۔ راجہ خاور شخاب نے پرائمری کی تعلیم ہولی پبلک گالا بازار سے اور میڈل کی تعلیم پاک لینڈ اور جناح سائنٹیفک اسکول سے حاصل کی۔ میٹرک کی تعلیم پاسبان سائنس کالج سے حاصل کی اور گورنمنٹ ڈگری کالج کھویریٹا سے ICS کیا۔ بی کام کے لیے پنجاب کالج آف کامرس اسلام آباد میں داخلہ لیا۔ بی کام کی تعلیم جاری ہی تھی کہ اسی دوران آرمی میں سلیکشن ہو گئی۔ لیفٹیننٹ راجہ خاور شخاب شہید PM میں 134 لانگ کورس سے پاس آؤٹ ہوئے۔ شہید اپنے کورس کے باکسنگ گولڈ میڈلسٹ تھے۔ شہید کو PMA سے پاس آؤٹ ہوئے 11 ماہ ہی ہوئے تھے۔ پاسنگ آؤٹ کی تاریخ 16 اپریل 2016 تھی۔ لیفٹیننٹ راجہ خاور شخاب شہید رد الفساد آپریشن میں FR بنو جانی خیل کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ لیفٹیننٹ راجہ خاور شخاب شہید کو رد الفساد آپریشن میں پہلے شہید فوجی افسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ شہید نے تقریباً 6 ماہ کے لیے ایک قابل استاد کے فرائض بھی سنبھالے۔ لیفٹیننٹ راجہ خاور شخاب شہید کو مئی 2017 میں کپتانی کوئٹہ کورس کے لیے جانا تھا اور اپریل 2018 میں UN مشن کانگو کے لیے نامزد تھے۔ لیفٹیننٹ راجہ خاور شخاب شہید 2 مارچ 2017 کو تقریباً 4 بجے جانی خیل کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ لیفٹیننٹ راجہ خاور شخاب شہید اپنے بھائیوں میں 5ویں نمبر پر تھے۔ 10 مارچ 2017 کو لیفٹیننٹ راجہ خاور شخاب شہید کے یوم پیدائش پر ان کی یاد میں سالگرہ بھی منائی گئی۔ راجہ خاور شخاب شہید نے مادر وطن کے لیے اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر آنے والی نسلوں کے لیے جو مثال قائم کی، آج اس پر پوری قوم ان پر فخر اور سلام پیش کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ راجہ خاور شخاب شہید کے والدین اور بھائیوں کا آن ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، الحمدللہ ان کا ایک شوق تھا، جذبہ تھا شہادت کے لیے۔ وہ ہمیں اکثر کہتے بھی رہتے تھے کہ میں فوجی ہوں، میں شہید ہو جاؤں گا، اور میرے لیے دعا کرنا کہ لاسٹ ٹائم مجھے مل کے گئے کہ اگر مجھے بلٹ لگے تو فرنٹ سے لگے، بیک پہ نہ لگے، اور کہتے رہتے تھے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا شرتا۔ بس یہی دعا ہے کہ آپ کریں کہ مجھے وطن کی خاطر میری جان جائے لیکن میں فرنٹ سے گولی لگے، اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد ان کو فرنٹ پہ ہی بلٹ لگی ہیں۔ میرے خیال میں ان جیسا شخص میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا ان کا ایک طریقہ تھا۔ کوئی بھی ہو بلا تفریق وہ ہر کسی سے گل مل جاتے، کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ ایک آفیسر ہے، اور پیرنٹس کی اوبیڈنسی ان پہ بس تھی کہ اتنے کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر والدین کبھی غصہ کر دیں تو آگے سے اسمائل پیش کرتے اور موقع کی مناسبت سے بات کرتے کہ یہ بات تھی۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ کمشنر اسسٹنٹ کمشنر سلیکٹ ہوئے ہیں، تو 15 دن وہ گھر رہے ہیں چھٹی پہ، تو 15 دن ساتھ اکٹھے ہی گزارے ہم نے۔ پھر جاتے ہوئے بھی اکٹھے ہی گئے، واپسی جب ہوئی ہے لاسٹ نائٹ بھی اکٹھے ہی گزاری ہم نے پنڈی شمس آباد میں۔ جانے سے 2 دن پہلے فرائیڈے تھا، تو فرائیڈے کو کہتے ہیں جمعے کے بعد کہ میں نے چلنا ہے اور کیپٹن عقیل ان کے مزار پہ فاتحہ خوانی کرنی ہے، تو ہم چلے گئے ہیں، فاتحہ خوانی کی ہے، پھر ادھر سے آ گئے۔ سیچرڈے تھا، پھر اسی ٹائم جو فرائیڈے کو جس ٹائم پہ اس نے کہا تھا، کہتے ہیں یار پھر میں نے چلنا ہے جو عقیل کے جو ہے نا مزار پہ۔ تو میں نے کہا یار گھر پہ بڑا رش ہے، تو ابھی ٹائم تو نہیں ہم جا سکتے۔ کہتے ہیں نہیں چلنا ہے آج، بے شک 10 منٹ کے لیے چلیں یا 15 منٹ کے لیے، لیکن چلنا ہے۔ وہ انسسٹ کر رہا تھا بار بار، تو پھر ہم چلے گئے ہیں عقیل کے مزار پہ، فاتحہ خوانی کی ہے۔ دوسرے دن پھر میں چلا گیا ہوں نادر کے پاس، ادھر سے پھر یہ اپنی اکیڈمی گئے ہیں، تو میں صدر تھا اس وقت، ادھر گیا ہوا تھا۔ تو آرمی کا ایک بندہ جو لیوٹیننٹ ہے وہ کال کر رہا ہے جی کہ آپ بابر بھائی بات کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جی آپ بابر صاحب ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جی ٹھیک، جی میں بابر صاحب ہی ہوں۔ ہاور صاحب کے بھائی ہیں بڑے؟ میں نے کہا جی۔ تو کہہ رہے کوئی ایسا ہوا ہے کہ صبح گئے ہوئے تھے تو وہ شہید ہو گئے ہیں۔ میسیج وغیرہ چلنا شروع ہو گئے، دوست وغیرہ میرے کر رہے ہیں کہ آپ کدھر ہو، چھوٹا کدھر ہے، ہاور کدھر ہے، میڈیا پہ کچھ چل رہا ہے۔ بس وہ کافی شاکنگ مومنٹس تھے۔
جو بیان نہیں کیا جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندے چنے ہوتے ہیں اس راہ کے لیے، انہوں نے بڑے بہادری کا ادھر مظاہرہ کیا ہے، اور سب آرمیز کے آفیسرز آتے ہیں ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں، تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اچھے راستے کے لیے چنا ہے۔ تو دکھ تو ہے وہ بچہ ہے اس کے جانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا مقام مرتبہ دیا ہے، وہ جو شاید اگر وہ آرمی میں رہ کے جنرل بھی بن جاتا تو وہ حاصل نہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کو جو شہادت نصیب ہوئی ہے یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ ایسی کوالٹی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کے لیے قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول کرے۔ خاور شاب ایک بریو، کوریجیس اور ویلینٹ قسم کا جوان تھا۔ اللہ کی راہ میں اس نے ملک و قوم کی بقا کے لیے، قوم کی سالمیت کے لیے اور ہم سب کے لیے جو ہے اس نے قربانی دی ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ اس نے جو ہے اپنی ملک و قوم کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ چونکہ میرا ریسنٹلی سلیکشن ہوا تھا تو اس میں وہ بہت خوش تھا۔ اکثر ہم واک شام کو کرتے تھے تو اس کی ڈیفرنٹ جو ہے مجھے سجیشنز دینی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے ویسے کرنا ہے۔ بہرحال جب سے رد الفساد شروع ہوا ہے تب سے وہ رد الفساد ہی اس کا ٹاپک آف ڈسکشن ہوتا تھا۔ اکثر کہتا تھا کہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ بلیک شیپس گھس آئے ہیں، یہ ٹیررزم کا مانسٹر گھس آیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تو میں اسے اکثر کہتا تھا کہ ہاور بریوری اچھی چیز ہے، بٹ ڈونٹ بی سو ویلینٹ، ڈونٹ بی سو بلیٹنٹ۔ تو اکثر کہتا تھا کہ جو سویلین اور ملٹری مین ان میں یہی ڈیفرنس ہے کہ ملٹری مین موت کو سوچتا نہیں ہے، اس کے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور دعا کیجیے گا اگر میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے شہادت لکھی ہے تو مجھے گولی فرنٹ سے آئے، اور الحمدللہ یہ اس کی خواہش تھی، اور اللہ پاک نے جو ہے اس کو وہ شہادت نصیب فرمائی ہے۔ ہمیں فخر ہے اس پہ، ہمارا بھائی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ کاش آج مجھے بھی اگر یہ چانس ہو تو میں بھی اس کی طرح جا کے میدان جنگ میں لڑوں۔ بیٹے جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیات ہوتے ہیں۔ میرا وہ بیٹا، اس کی زندگی پہ کیا کمنٹس کروں کہ وہ ایک شرارہ تھا جو زمین سے اٹھا اور فضا میں جا کر گم ہو گیا۔ اس کی بڑی بے مثال زندگی ہے، اس نے بڑی اعلیٰ اوصاف سے زندگی گزاری۔ جتنا وہ خوبصورت تھا اتنا ہی خوبصورت وہ ڈریس پہنتا تھا، اتنی خوبصورت وہ باتیں کرتا تھا، انتہائی زیرک اور وہ لائق تھا، با اخلاق تھا۔ اس کی شہادت پہ ہمارے گاؤں کے ہر گھر میں ماتم ہے، ہمارے علاقے میں ہر گھر میں ماتم ہے۔ یہ اس کا اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اوصاف تھے۔ وہ بلا کا دلیر تھا، بہادر تھا، اور وہ جب آرمی میں گیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو خاکی وردی والے ہوتے ہیں نا، ان کے واپس آنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو یہ پاسنگ آؤٹ پہ اس نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ خوشیاں منا رہے ہیں نا، یہ سب لوگ آپ کو فون کر رہے ہیں، بہت خوشیاں منا رہے ہیں، یہ جوان جو لاشیں ہوتے ہیں نا، یہ والدین کو سخت نہیں ہوتی ہے اٹھانے کے لیے۔ تو میں اس وجہ سے بھی بڑا امپریس تھا۔ پھر وہ اس نے اپنی والدہ کو متعدد بار کہا کہ میرے لیے یہ دعا کرنا کہ جو گولی جو ہے وہ مجھے بولٹ سامنے سے لگی، ٹریک سے نہیں۔ تو اس طرح کا اس کا پروگرام لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ باور کروایا ہوا ہے کہ اس نے شہادت لینی ہے۔ تو مجھے اس بات پر فخر ہے، اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں مادر وطن کا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مجھے چانس ملتا ہے تو میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ سارا کچھ دسیا۔ خاور شاہ بہت پیارا بیٹا سی، میں اس کی چاہے سکول بھی کھڑنی رہی ہوں، آنی نہیں رہی ہوں، لیکن یہ صدمہ برداشت تو وطن پر میں باقی اپنے بیٹے بھی اس نے شہادت پر باقی بیٹے بھی قربان کرنا چاہیے۔ سوچا ہے کچھ بھی ہو ہاور اپنا حق لے کے رہیں گے، سوچا ہے کچھ بھی ہو ہاور اپنا حق لے کے رہیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ سکے بوٹے ہرے نہیں ہوندے، ہریاں بھی سک جانا، موہے بندے واپس نہیں آنے، زندیاں بھی ٹر جانا۔